الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها إلى آخر الآية صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ بزرگان محترم، عزیز ساتھیو، قرآن مجید کی دو آیتیں اور تیسری آیت کا کچھ حصہ آپ کے سامنے میں نے تلاوت کیا۔ پہلی آیت کا تعلق سورہ بنی اسرائیل سے ہے اور دوسری اور تیسری جو آیت میں نے پڑھی ہے وہ سورہ نور کی آیت، اور سورہ نور کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے مومن کے لیے جو احکامات نازل کیے ہیں اس میں کسی نے کسی کے اوپر تہمت لگائی اور وہ جھوٹ ہے، ثبوت پیش کر نہیں سکا تو اس کی سزا کیا ہوگی۔ ایک مرد نے زناکاری کا ارتکاب کیا ہے تو وہ شادی شدہ ہے تو اس کی سزا کیا ہوگی، اور وہ ان میریڈ ہے تو اس کی سزا کیا ہوگی۔ اس کے بعد جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں قرآن کی سورہ نور کی، جس کے اندر اللہ رب العزت نے گویا کہ زنا کے اسباب کیا کیا ہو سکتے ہیں، زنا کن وجوہات کی بنیاد پہ پیش آتے ہیں، پروردگار عالم نے ان تمام کے تمام اسباب اور تمام کے تمام جو رہنمائی ہو سکتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش کیا ہے کہ زنا کا ارتکاب بندے سے نہ ہونے پر جتنی بھی ممکنات تھی، جتنی بھی پاسبلٹیز تھی، ان تمام کی تمام ممکنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر ذکر کیا کہ زنا کا سدباب کیسے ہو سکے، زنا کو روکا کیسے جا سکے۔ تو پروردگار عالم نے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے مردوں کو خطاب کیا اور کہا کہ او میرے حبیب، آپ مسلمان مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ یغضوا من ابصارہم، وہ اپنی نظریں نیچی رکھا کریں۔ اب یہ نظریں نیچی رکھا کرنے کا مطلب کیا ہے کہ آدمی بالکل نیچے دیکھتے ہوئے چلے، ٹھیک ہے یہ بھی ایک کیفیت ہو سکتی ہے، لیکن یہاں پہ نظریں نیچی رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے وہ تمام کے تمام فواحش، منکرات، لغو اور بیہودہ پکچرز یا تصویریں، یا پھر آپ کے سامنے کوئی دوشیزہ ہے،
کوئی نامحرم ہے، کوئی اجنبی عورت ہے، کوئی اجنبی لڑکی ہے، تو آپ اس موقع سے اس طرف توجہ نہ دیں، بلکہ اپنی نگاہوں کو دوسری طرف جھکا لیں اور اپنے نظریں نیچی کر لیں۔ یہ ہے قرآن کا مقصد، کہ ایسے تمام کے تمام وہ چیزیں، منکرات، فواحش، جو انسان کے اندر ایک تلاطم اور ایک ہیجان کی سی کیفیت پیدا کر سکتا ہے، اور یہ چیزیں انسان کو جو ہے زنا کے راستے تک جو ہے لے کر جا سکتی ہیں۔ یہ ایسے تمام کے تمام جو فواحش، منکرات اور لغو اور بیہودہ چیزیں ہو سکتی ہیں، تم جو ہے ایسی چیزوں سے اے مسلمانوں اپنی نظروں کو بچا کر رکھا کرو۔ اس کے اندر وہ تمام کے تمام فواحش جو ہم ٹی وی کے اوپر دیکھتے ہیں وہ بھی آ گئے، جو آپ فلموں کے اندر دیکھتے ہیں وہ بھی آ گئے، آپ کسی لٹریچر کے اندر دیکھتے ہیں، اور آج کل اخباروں کے اندر بھی یہی چیزیں بھری ہوتی ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر بھی یہ تمام کی تمام چیزیں آج کل موجود ہیں۔ تو یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے کہ انسانوں کو زنا کے قریب لایا جائے، مرد و عورت کو قریب کیا جائے، اور یہ جو نکاح کا رشتہ ہے، جو سسٹم ہے، اس کو کمزور کیا جائے۔ آج دیکھتے ہیں کہ کبھی آپ نے اخباروں میں پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ ویلنٹائنز ڈے کے اندر مسلم جماعتوں نے، بچوں نے بھی، نوجوانوں نے کئی پارکوں سے لڑکے اور لڑکیوں کو بھگایا کرتے تھے، اور مسلم نوجوان ہی نہیں بلکہ نان مسلم نوجوان بھی ایسے تمام کے تمام لڑکے لڑکیوں کو پارکوں سے یا وہاں جو ملا کرتے تھے ویلنٹائنز ڈے کے نام کے اوپر، جو ایک کیا ہے، فحاشی کا دن ہے، عریانیت کا، ننگے پن کا دن ہے۔ اس دن کے اندر نوجوانوں کا اختلاط، بچے اور بچیوں کا، یہ ایک زمانہ ایسا بھی تھا، بہت دنوں کی بات نہیں ہے، کچھ سالوں کی بات ہوگی، ایک ڈیکیڈ گزرا ہوگا کہ ہندوستان کے حالات ایسے بھی تھے، چونکہ یہ اخلاق و کردار سے یہ مزین تھے۔ ہندوستان کا کلچر، یہاں کی تہذیب دوسرے ملکوں کے مقابلے میں الحمدللہ بہت اچھی تھی، بہتر تھی۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ صرف اور صرف مسلمانوں کی مخالفت کے اندر، اب دیکھیے اتراکھنڈ کے اندر لیونگ ریلیشن شپ کو جائز قرار دیا جا رہا ہے، باضابطہ UCC لاگو کر کے قانون بنایا جا رہا ہے کہ ایک نوجوان لڑکا اور لڑکی بالکل بے رحم روی کے شکار ہو کر وہ کہیں بھی رہ سکتے ہیں، شادی بیاہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور پیدا ہونے والا بچہ باپ شمار کیا جائے گا اس کو، اور اگر دونوں میں افتراق ہوتا ہے، جدائی ہوتی ہے، تو زندگی بھر جو ہے اس لڑکے کو خرچہ پانی دینا پڑے گا اس لڑکی کو۔ آج مختلف ہوٹلز کھلے ہوئے ہیں شہر کے اندر کہ جہاں پہ باضابطہ یہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جا سکتی ہیں، آسانی کے ساتھ 1 گھنٹے رہ سکتی ہیں، 1 دن رہ سکتی ہیں، کچھ گھنٹے گزار سکتی ہیں، پھر واپس آ سکتی ہیں۔ تو ایک زمانہ ایسا تھا کہ ہندوستان کی تہذیب اور اس کا کلچر کچھ اس طرح کا تھا کہ بے حیائی اور جو ہے ایسی منکرات سے نان مسلم بھی اپنے بچے اور بچیوں کو روکا کرتے تھے، مسلمان بھی روکا کرتے تھے۔ لیکن آج مسلمانوں کی مخالفت میں اس طرح کے قانون UCC لا کر کے بتایا جاتا ہے کہ ایک نوجوان لڑکا اور لڑکی جو ہے بھائی بغیر نکاح کے، بغیر شادی بیاہ کے وہ ریلیشن شپ جو ہے، لیونگ ریلیشن شپ مینٹین کر سکتا ہے۔ 20 سال پہلے ہم یہ جو ہے انگلش کنٹری کے اندر سنا کرتے تھے کہ لڑکا اور لڑکی ایک ساتھ رہ رہے ہیں، لیونگ ریلیشن شپ، شادی بیاہ نہیں ہے۔ لیکن آج کوا چلا ہنس کی چال، یہ بھی اسی روش پہ جا رہے ہیں۔ لیکن اسلام نے معاشرے کو بہترین کرنا چاہا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر اس طرح کی عریانیت ہوگی، بے حیائی ہوگی، اور نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اپنے ماں باپ سے جو ہے کٹ کر کے وہ الگ ہو جائیں گے، تو پھر معاشرہ بدنام ہوگا، سوسائٹی خراب ہوگی،
خاندان بدنام ہوگا، اور اس طرح کے حالات آج پیش آ رہے ہیں۔ اغیار کی سازش بھی ہے، دشمنان اسلام کی سازش بھی ہے۔ گھر واپسی کے نام کے اوپر کئی آرٹیکلز ایسے پڑھنے کو ملتے ہیں کہ باضابطہ اغیاروں کی اور ہمارے دشمنوں کی ایسی چال ہے، ایک گروپ ہے، ایک جماعت ہے جو باضابطہ اس کے اوپر پیسے خرچ کرنے کے لیے تیار ہے، اور ایسے بچوں کے ساتھ کچھ ہوتا ہے، نوجوانوں کے ساتھ، تو اس کو پورا فل جو ہے اپنا سپورٹ دینے کے لیے تیار ہیں۔ کام کیا کرنا ہے؟ گھر واپسی مسلم بچیوں کو اپنے عشق کے جال میں پھنسا کر، ٹریپ کر کے ان کو کنورٹ کرو نان مسلم کی طرف، اور جب اپنی ہوس کی پیاس بجھا لو تو یا تو بچی کا قتل کر دیا جاتا ہے، یا اس کو ایک کام والی بنا کر کے رکھ دیا جاتا ہے۔ کئی ایسے اخبار کی سرخیاں بن رہی ہیں، دیکھنے کو آپ کو مل رہا ہوگا، ایسی چیزیں ہو رہی ہیں۔ اور پھر کتنی لاکھوں کے اندر لڑکیاں ہندوستان کے اندر غائب ہو جاتی ہیں، جن کے غائب ہونے کی رپورٹ درج کروائی جاتی ہے، لیکن لاکھوں لڑکیاں لاپتہ ہیں جن کا آج تک کچھ پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کہاں ہیں۔ ایک مضمون ایسا بھی پڑھنے کو ملا کہ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ پتہ نہیں ملینوں کے اندر ایسے کاروبار چل رہے ہیں کہ ایسی لڑکیوں کو پھنساؤ اور اپنی ہوس کا شکار بناؤ، جب خواہش پوری ہو جائے تو اس کو قتل کر ڈالو، اور اس کے جسم کے جو پارٹس ہیں، جو قیمتی اعضاء ہیں، باضابطہ اس کی جو ہے خرید و فروخت جاری ہے، اور پتہ نہیں اس کے پیچھے کون کون سے لوگ ملوث ہیں۔ ایسے بھی حالات ہیں۔ تو اس وقت جو ہے اپنے بچوں کی خبرگیری کی ضرورت ہے، بچیوں کی خبرگیری کی ضرورت ہے، اور یہ خبرگیری صرف زور زبردستی سے قائم ہونے والی نہیں ہے، بلکہ قرآن سے اور اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام کی سیرت اور صحابیات کی سیرت سے روشناس کروانا ہے اپنی بچیوں کو، اور یہ بچپن سے یہ جو ہے بنیاد ڈالنی ہے، تو بڑے ہونے کے بعد جب ان کو شعور ہوتا ہے تو چاہے کتنی بھی جو ہے مخالف ہوائیں آ جائیں، طوفان آ جائیں، کفر و ارتداد کا دورہ ہو جائے، لیکن انشاءاللہ ایسے موقع سے بھی ایسی بچیاں اور ایسے بچے جو ہے ان کے قدم ڈگمگائیں گے نہیں، اور وہ اسلام کے قانون اور ان کے اصولوں کے اوپر پابند رہیں گے۔ تو قرآن مجید نے کہا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ زنا تک جو چیزیں انسان کو لے کر جا سکتی ہیں، وہ انسان کی یہ نگاہ ہے، پہلے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی، پرائیویٹ پارٹ کی حفاظت کرو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے، ایک وہ جو تمہارے رانوں کے درمیان ہے، یعنی تمہاری شرمگاہ، اور دوسرے وہ تمہاری زبان جو جبڑوں کے بیچ کے اندر ہے۔ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو اور اپنی زبان کو قابو میں رکھو، کس وقت کیا بولنا ہے اس کے حساب سے بولو، کسی کو تکلیف نہ دو، گالی گلوچ نہ کرو۔ تو اگر کسی نے ان دو چیزوں کی ضمانت دے دی تو میں اور محمد جو ہے، یعنی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں محمد ایسے شخص کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جنت کی ضمانت ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ میں فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجہم حافظون۔ مومن کون کون سی صفات کا حامل ہونا چاہیے؟ اللہ نے مختلف صفات کو بیان کرنے کے بعد آخری میں کہا کہ کامیاب مومن وہ ہے کہ جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرے، اور یہاں اللہ نے کہا نظر کی حفاظت کرو اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو، ذالک ازکیٰ لہم، یہ تمہارے لیے بہتر نصیحت ہے، بہترین چیز ہے تمہارے لیے جو اللہ تم کو نصیحت کر رہا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر اس چیز سے باخبر ہے جو تم لوگ کیا کرتے ہو۔ یہ مردوں کے لیے بات تھی، اور آگے تسلسل ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا۔
اور کہیں پہ قرآن میں ہے وَيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور کہیں قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا یا ایھا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، کہ اے نبی اپنی بیویوں سے اپنی بیٹیوں سے کہہ دو کہ وہ جب باہر نکلیں تو اپنے جسم کے اوپر اپنے سینے کے اوپر چادر ڈال لیا کریں۔ اور سورہ نور کے اندر ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، کہ میرے حبیب آپ مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظروں کو نیچی رکھا کریں، اور یہ جب باہر نکلے تو اپنے جسم کے اوپر دوپٹہ ڈال لیا کریں، چادر ڈال لیا کریں۔ اسلام سے پہلے بھی زمانہ جاہلیت میں یہ اپنے کندھے کے اوپر ایک دوپٹہ رکھنے کا رواج موجود تھا، لیکن اس سے ہوتا کیا تھا کہ وہ دوپٹہ سیدھا ہوا کرتا تھا، اس سے اس کا گلا اور اس کا سینہ جو ہے ایک طرف کھلا رہتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ تو گھر کے اندر ٹھیک ہے یہ دوپٹہ جو ہے، لیکن جب اگر گھر کے باہر جاتی ہیں عورتیں تو ان کو چاہیے کہ وہ ایک چادر ڈال لیا کریں، اور یہ چادر ڈالنا وہاں عورتوں کے لیے تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، لیکن چادر ڈالنا عربوں کا ایک خاص شعار بھی تھا اس زمانے میں۔ اللہ کے رسول کے لیے قیمتی چادریں تحفے میں یمن سے آیا کرتی تھی، اور لوگ اپنے گھر سے باہر نکلتے تو چادر اور شال ڈال لیا کرتے تھے۔ اور آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ خاص راتوں کے اندر یا پھر کسی بڑے فنکشن کے اندر، پولیٹیکل کوئی فنکشن ہو رہا ہے، تو جو لوگ بڑے لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ بلاتے ہیں ایز اے چیف گیسٹ، تو ان کو جو ہے آپ ایک شال اڑا دیا کرتے ہیں۔ یہ آنر عزت کی بات تھی، اور عرب کے اندر بھی یہ رواج تھا اسلام سے پہلے بھی کہ وہ چادر، اور ان کے بڑے پن کا احساس اس سے ہوتا تھا، تعارف اس طرح ہوتا تھا کہ کس کی چادر کتنی قیمتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے عورتوں کو بھی پردے کا حکم دیا، اور خود آپ نے فرمایا حدیث قدسی ہے کہ الکبریاء ردائی، یعنی تکبر، ایگوئزم اور گھمنڈ یہ تو میری چادر ہے۔ لہذا بادشاہ لوگ کیا کرتے تھے کہ جو چادر ڈالتے تھے وہ زمین تک لٹکتی تھی، یا پائجامہ جو پہنتے تھے وہ زمین تک لٹکتا تھا، اور اس سے وہ تکبر کی شان سمجھی جاتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ تکبر جائز نہیں ہے، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، زمین پہ اکڑ کے نہ چلو، نہ تو تم پہاڑوں کی بلندی کو چھو سکتے ہو اور نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو۔ تکبر، کبریائی، یہ تو میری چادر ہے، اس میں کوئی بندہ نہ سما نہیں پائے۔ اور اس کے بعد جو میں نے واقعہ معراج کے اندر گفتگو کیا تھا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً جو 14 قوانین ہیں، 14 آیتیں ہیں جو معراج کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا کہ اب مکے سے مدینہ جانے کے بعد اسلامی ریاست قائم ہوگی، اور اسلامی ریاست کے قیام کے بعد جو مسلمان ہوں گے اور اس کے قوانین کو جو پھیلائیں گے دنیا کے اندر، یعنی مسلمانوں کا جو مینیفیسٹو ہوگا، اسلامی حکومت کا جو مینیفیسٹو ہوگا، ہر ایک پولیٹیکل جماعت کے کچھ مینیفیسٹو ہوا کرتا ہے نا، آپ دیکھتے ہیں یہ فری، وہ فری، فلاں فری، تو اس طرح یہ اسلامی قانون اور اسلامی ریاست جو مدینے کے اندر جا کر اب جو ہے نافذ ہونے والی ہے، تو اسلامی ریاست کا مینیفیسٹو کیا ہوگا؟ تو وہ مینیفیسٹو کے اندر یہ 14 باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گنایا ہے سورہ بنی اسرائیل کے اندر، اس کے اندر سے
ابھی میں نے کہا تھا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، یعنی تکبر اور کبریائی نہیں ہونی چاہیے مسلمانوں کے اندر، ایک یہ بھی ہے۔ میں پوری کی پوری باتوں کو آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا۔ میں نے جو آیت پڑھی تھی شروع میں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، زنا کے قریب نہ جاؤ، اور میں نے سورہ نور کے بارے میں بتایا کہ جہاں پہ زانی مرد اور زانی عورت کے لیے سزا کو متعین کیا گیا ہے کہ اگر وہ جو ہے شادی شدہ ہے تو ان کو کتنے کوڑے مارنا ہے، اور شادی شدہ نہیں ہے تو کتنے کوڑے مارنا ہے، جو یہ سزا متعین ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اب آگے اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ یہ زنا تک جانے کے کیا کیا جو ہے اسباب ہو سکتے ہیں، ان تمام کے تمام اسباب کو روک دو، بند کر دو۔ اس کا ذکر میں نے کیا کہ انسان کو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، اور عورتوں کو پردے کا حکم دیا گیا، اور باہر نکلتے وقت اپنے سینے کے اوپر چادر ڈالنے کا حکم دیا گیا۔ اور اس سے قبل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سورہ نور کے اندر اور بھی بہت ساری باتوں کو ذکر کیا، مثلا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جب کسی کے گھر جاؤ تو سلام کیا کرو باہر سے۔ لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، تم جو ہے کسی کے گھر کے اندر بغیر اجازت کے داخل نہ ہو۔ گویا کہ مذہب اسلام نے ایک بہترین معاشرہ اور سوسائٹی دینے کے لیے کیا کیا کہ انسان کے گھر کی چہار دیواری کے تقدس کو بھی برقرار رکھا۔ پھر اس کے بعد وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، اندر انسان کی جو پرائیویسی ہے اس کا بھی خیال رکھا۔ اگر اندر سے آواز آتی ہے، اجازت ملتی ہے تو آ جاؤ، اچانک چلے جانا یہ غیر اخلاقی بات ہے۔ وقت لے کر کے جانا یہ مناسب ہے۔ اچانک آپ چلے گئے اور اندر سے انکار کی صورت آ گئی کہ بھائی اس وقت میں سو رہا ہوں یا بزی ہوں یا کوئی وجہ ہو سکتی ہے، کوئی عذر ہو سکتا ہے، تو آپ واپس آ جائیے، ناراض نہ ہوئیے۔ غلطی آپ کی تھی کہ آپ بغیر اجازت کے گھر تک پہنچ گئے، جانے سے پہلے آپ کو وقت لے لینا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باؤنڈری کے اندر جو اس کی پرائیویسی ہے اس کے تقدس کو بھی بحال کیا، اور خود جو پورے گھر کی چہار دیواری ہے اس کے تقدس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے برقرار رکھا۔ یہ سب کیا تھا کہ انسان کا معاشرہ بہتر ہو جائے، مرد عورت کا اختلاط نہ ہونے پائے۔ مرد گھر میں نہیں ہے اور غیر مرد کوئی گھر کے اندر آ گیا، عورت سے گفتگو کر رہا ہے، اس کی جو ہے کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔ یہ تمام کی تمام جو اسباب ہو سکتے ہیں ان تمام کا سدباب کیا، اور یہی وہ اختلاط، عورت اور مرد کی یکجائیگی اور تنہائی، یہ بہت بڑا سبب بنتا ہے زنا تک پہنچنے کا۔ قرآن مجید نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ بہت برا راستہ ہے۔ شب معراج کے اندر جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے مناظر بتلائے گئے تمثیلی اعتبار سے، بطور ایگزامپل کے، ان کے اندر سے آپ کے سامنے بات آ چکی ہے تفصیل کے ساتھ۔ یہاں پھر سے میں اعادہ کروں ان باتوں کا جس کا تعلق زنا سے ہے، جن کا تعلق ایسے خبیث مردوں سے ہے، ایسی خبیث عورتوں سے ہے کہ جو اس کام کو کیا کرتی ہیں یا اس کام میں ملوث ہوا کرتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مردوں کی اس جماعت کا بھی مشاہدہ کروایا گیا کہ ایک ہی دسترخوان کے اوپر ایک ہانڈی کے اندر پاکیزہ اور بہت ہی لذیذ گوشت رکھا ہوا ہے، اور دوسری ہانڈی کے اندر بدبودار اور سڑا ہوا گوشت رکھا ہوا ہے، لیکن یہ پوری کی پوری جماعت لذیذ اور بہترین گوشت کو چھوڑ کر کے وہ ایک دوسرے کو پش کر رہے ہیں اور سڑا ہوا بدبودار گوشت کو کھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کی طرف لپک رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کی حیرت کی انتہا نہ رہی، آپ نے جبریل امی سے پوچھا کہ جبریل امی یہ کیا معاملہ ہے کہ لذیذ اور نفیس گوشت کو چھوڑ کر یہ بدبودار اور سڑے ہوئے گوشت کی طرف ایک دوسرے کو دھکم پھیل کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ حضرت جبریل امی نے فرمایا کہ یہ آپ کی امت کی ایسی جماعت ہے کہ جو دنیا کے اندر اپنی پاک بیویوں کو چھوڑ کر وہ غیر عورتوں کے ساتھ
ناپاک عورتوں کے ساتھ جو ہے راتیں گزارا کرتے تھے اور جو ہے اپنی جنسی خواہش کی تکمیل کیا کرتے تھے۔ یہ مردوں کے لیے کہا گیا کہ جو اپنی بیویوں کو چھوڑ کر اپنی نفسانی خواہشات کہیں اور پورا کرتے ہیں۔ آگے بڑھے تو کچھ ایسی عورتوں کو مشاہدہ کروایا گیا کہ جو اپنی چھاتیوں کے بل لٹکائی گئی تھی، کیلے چبھوئے گئے تھے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا یہ کون عورتیں ہیں؟ تو اللہ کے رسول کو جواب دیا گیا، جبریل امین نے فرمایا کہ آپ کی امت کی ایسی عورتیں ہیں کہ جنہوں نے اپنے شوہر کی عدم موجودگی میں، اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں غیر مردوں سے تعلق قائم کیا، جنسی تعلق قائم کیا، اور جب یہ حمل ٹھہر گیا ان کو تو پیدا ہونے کے والے بچے جو تھے اس بچے کے بالکل بھیج دیا اپنے باپ کی طرف اور اس کا رخ کر دیا، اس کو نام دے دیا اپنے باپ کا، اپنے شوہر کا، حالانکہ اس کے شوہر کا بچہ نہیں تھا۔ یہ ایسی عورتیں بدکار، فاجرہ، فاسقہ عورتیں۔ تو زناکار مرد ہو، زناکار عورت ہو، دونوں کے متعلق معراج کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو باضابطہ اس کا مشاہدہ کروایا گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی خطرناک بات ہے، یہ معاشرہ کو پراگندہ کر دیتی ہے، اخلاق و کردار کو چکناچور کر دیتی ہے، عزت اور عفت کو تار کر دیا کرتی ہے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں، ابھی 2-4 دن قبل آپ نے اخبار کے اندر دیکھا ہوگا، کتنی افسوس کی بات ہوتی ہے، کتنی شرمندگی کی بات ہوتی ہے کہ ایک مسلمان عورت ہے اور برقعے کے اندر ہے، نوز پیس اس کا اٹھا ہوا ہے، اور شاید پولیس والوں نے فوٹو لیا ہوگا، اس کی فوٹو ہے، اور بازو اس کی آشنا کی، اس کے دوست کی فوٹو ہے کہ کئی سالوں پہلے تک اسی مسلمان عورت نے اپنے ایک دوست کے ساتھ مل کر کے، جس کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات تھے، اپنے شوہر کا قتل کر دیا تھا، اور اب پتہ چلا کہ دونوں مجرم قرار پائے تو عمر قید کی سزا دی گئی، عورت کو بھی اور اس کے جو ہے ناجائز اس دوست کو بھی جو اس کے ساتھ جنسی تعلقات تھے اس کے، اور باضابطہ برقعے کے اندر اس کی تصویر فوٹو کے اندر آ رہی ہے۔ تو ایسے حالات جب پیدا ہوتے ہیں کہ جب تنہائی ہوتی ہے اور شوہر اپنے گھر کے اندر ہر ایک کو آنے کی اجازت دے دیتا ہے بلا روک ٹوک، شاعر کہتا ہے کہ جن کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے، شجر درخت، پیسہ بہت آ گیا، ہائی سوسائٹی کے لوگ ہیں، ہائی پروفائل، یہ کیا کجروی ہے، کم سوچ کے لوگ، نیرو مائنڈڈ لوگ ہیں جو پردے کا خیال کرتے ہیں، نیرو مائنڈڈ ہو گئے پردے کرنے والے، اور جو لوگ بغیر پردے کے گھومتے ہیں، کوئی بھی آ سکتا ہے جا سکتا ہے، تو وہ بہت براڈ مائنڈڈ لوگ ہیں۔ جا کر دیکھیے آپ قریب سے کیا حالات ہیں، خود اپنے اس شہر کے بڑی بڑی کمپنیوں کے اندر بڑے بڑے اعلیٰ عہدوں کے اوپر جو خواتین ہیں ان کا کیا حال ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ یہاں تک کہ بعض ایسی بھی عورتیں ہیں کہ جن کے تعلقات ان کے چائے لانے والے اور ان کے جو پیے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی ان کے غیر جو ہے ناجائز تعلقات ہیں، جو میرے علم کے اندر ہے، میں نے بھی سنا ہے، ایسے حالات ہیں ہمارے۔ تو جب یہ پیسہ آ جاتا ہے آدمی کے پاس، ہائی پروفائل والے لوگ ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو براڈ مائنڈڈ کہتے ہیں، بہت ہی روشن خیال لوگ ہیں، پردے کی کیا ضرورت ہے؟ شاعر نے کہا تھا کہ جن کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے ان کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے، ان کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے، اور وہ مجھے دیکھ کے ناراض نہ ہو جائے کہیں۔ کسی شاعرہ کا ہے یہ شعر کہ وہ مجھے دیکھ کے ناراض نہ ہو جائے کہیں، سر پہ آنچل نہیں ہوتا ہے تو ڈر لگتا ہے۔ اگر کوئی غریب کی لڑکی بغیر سر پہ آنچل رکھے ہوئے سامنے آ جائے تو اس کو پتہ نہیں کیا کیا نام دے دیا کرتے ہیں لوگ، لیکن کوئی امیر کی لڑکی اگر چھوٹے کپڑے، شارٹ کپڑے پہن کر وہ بنجارہ ہلز کی سڑکوں پہ گھومتی رہے تو یہ ماڈرن خیال کے لوگ ہیں، پیسہ ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، یہ کیفیت ہے۔ تو یہ دروازے کہاں سے کھلتے ہیں زناکاری کے، شیطانی کے؟ جب عام اجازت دی جاتی ہے، بے پردگی ہوتی ہے،
قرآن کے حکم کی خلاف ورزی کی جاتی ہے، جہاں قرآن نے کہا کہ کسی گھر کے اندر بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو سکتے، اس گھر کی چہار دیواری بھی ایک تقدس کی حیثیت رکھتی ہے، اس کے گھر کے اندر کی پرائیویسی بھی ایک تقدس کی حیثیت رکھتی ہے، ہر کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہے، جب مرد نہیں ہے تو کوئی دوسرا نہیں آ سکتا، لیکن آپ فری چھوڑ دیں تو ایک وقت ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ شیطان ورغلاتا ہے اور اس کو جو ہے اتنا قریب کر دیتا ہے کہ وہ زنا تک اس کو جو ہے لے کر چلا جایا کرتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آج ویلنٹائنز ڈے 14 فروری، ہمارے نوجوان کالج میں پڑھنے والے، ہماری نوجوان لڑکیاں جو کالج میں پڑھنے والی ہیں تو ان کو تو بہت اچھی طرح یہ ڈیٹس یاد رہتی ہیں، معلومات ہیں کیا ہوتا ہے اس کے اندر، لیکن ان کو اس کا بیک گراؤنڈ نہیں معلوم، اس کی تاریخ نہیں معلوم کہ ہم جا رہے ہیں کہاں، کون سی روش پہ جا رہے ہیں۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، اقبال نے کہا تھا نا کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ نصارہ کی، کرسچنوں کی، یہودیوں کی نقالی کرنے میں تو مسلمان ان کی بھی ناک کاٹ رہا ہے۔ آج کالجز کے اندر حال کیا ہے لڑکیوں کا؟ میرے پاس کئی ایسی خبریں آتی ہیں، بعض نوجوان بچے آ کر کے کہتے ہیں کہ فلاں لڑکی ہے، فلاں نان مسلم بچوں سے اس کے تعلقات ہو رہے ہیں، اور یہاں تک کہ اس کا یہ کہنا ہے کہ میں اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں لیکن اسی سے شادی کروں گی۔ ایسی کیفیت، ایسے حالات آج مسلم بچیوں کے اندر ہیں۔ پھر اگر ہم دوسروں کو دوش دیں تو یہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اسلام سے، قرآن سے رشتہ کمزور پڑ رہا ہے مسلمان بچیوں کا، بچوں کا۔ ورنہ کیا بات تھی کہ اسلام کو چھوڑ دیں صرف اور صرف نکاح کے لیے، شادی کے لیے، غیر مسلم سے نکاح کر لیں، شادی کر لیں، یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ تو ہم سب کو اپنے دامن میں جھانکنے کی ضرورت ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات کا نظام اپنے گھروں کے اندر کتنا کر رہے ہیں، اور نہیں کر رہے ہیں تو کیا کرنی چاہیے۔ کالجز کے اندر اس طرح کے جو ہے آج حالات بنے ہوئے ہیں، اس لیے جو ہے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ۔ تعلیم کا نظام بچیوں کے لیے ایسا ہو کہ جہاں پہ بچوں کا اختلاط نہ ہو۔ کوشش کریں کہ ہم اپنا ادارہ قائم کریں جہاں پہ ہم اپنی بچیوں کو تعلیم دیں بہتر طریقے سے، یا پھر وہ ادارے جو موجود ہیں، جو بھی غنیمت ہیں، کوشش کریں کہ ہم وہاں پہ رکھیں۔ بہت مجبوری ہے تو اس کا کچھ آلٹرنیٹو انتظام کریں کہ اسلامی تعلیمات بھی ہو۔ خالی پڑھ لینے سے کچھ نہیں ہوتا، اگر یہ پڑھ لیں، ڈگریاں لے لیں، لیکن ہم سے الگ ہو جائیں، ہم سے رشتہ کٹ کر لیں، غیروں کے جال میں گرفتار ہو جائیں، پورے خاندان کو بدنام کر دیں، سوسائٹی کو، پوری قوم کو بدنام کر دیں، یہ بچیاں، تو اقبال نے کہا تھا کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ۔ املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، اور ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، اور شمشیر ہی کیا، نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ سبحان اللہ۔ تو تعلیم کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات کے زیور سے بھی اپنی بچیوں کو خاص طور پہ اور بچوں کو آراستہ و پیراستہ کرنا وقت کی جو ہے اہم ضرورت ہے۔ نوجوانوں، ویلنٹائنز ڈے کیا ہے؟ ایک رومی کلچر ہے، اہل روم کا ایک فیسٹیول تھا کہ ایک عاشق اپنی معشوقہ کے نام کو اپنے اس آستین کے اوپر لکھ لیا کرتا تھا، لگا لیا کرتا تھا اور چلتا تھا، جس کو لوپر کالیا کا نام دیا جاتا۔ انسائکلوپیڈیا آف نالج کے اندر، بک آف نالج جو ہے اس کے اندر اس کی جو تحقیق ہے وہ یہی ہے اور کچھ نہیں۔ یہ 13ویں یعنی تیسری صدی کا واقعہ ہے۔ تیسری صدی کے اندر ایک اور واقعہ منسوب کیا جاتا ہے جس کا نام ہی تھا ویلنٹائن۔ ویلنٹائن ایک چرچ کے فادر کا نام تھا روم کے اندر۔ اب وہاں پہ نن بھی رہا کرتی تھی جو شادی نہیں کرتی ہیں، یہ فادر بھی شادی نہیں کرتا، نن بھی شادی نہیں کرتی، تو ننس بھی وہاں ہوا کرتی ہیں۔ اب یہ اختلاط، مرد و عورت کا تنہائی،
زنا کے قریب لے جایا کرتی ہے۔ لہذا یہ تو جن سے مخالف کے اندر ایک دوسرے کی کشش اللہ تبارک و تعالیٰ نے ودیت کر دی ہے۔ مرد کو عورت کی ادائیں اپنی طرف کھینچتی ہیں اور عورتوں کو مرد کی ادائیں اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے، اللہ نے ودیت کر دیا ہے ہر ایک انسان مرد و عورت کے اندر، نیچرل چیز ہے۔ لیکن کوئی کہے کہ نہیں میں شادی ہی نہیں کروں گا، میں بہت پاک اور صاف مصفہ مزکہ ہوں، اپنے آپ کو بہت بڑا جو ہے میں بزرگ سمجھ رہا ہوں، میری عبادت میں خلل ہوگا، نہیں، یہ کہنے کی بات ہے۔ جو فطرت کا قانون ہے، جو نیچر ہے، انسان اس نیچرل چیز کو اپنی طرف سے دبانے کی کوشش کرے، ختم کرنے کی کوشش کرے، یہ اس کے بس کے اندر نہیں ہے۔ اور وہاں کرسچینٹی کے اندر یہی صورتحال ہے، تیاگ دو ساری دنیا کو، شادی مت کرو۔ لیکن ہوتا کیا ہے، اب وہی جو ویلنٹائنز تھا فادر، اس کو جو ہے نن کے ساتھ محبت ہو گئی، اس کی ادائیں اپنی طرف کھینچی، ایک دوسرے کی طرف کھینچتے ہوئے کیا ہوا کہ ایک دن جو ہے 14 فروری کو، فروری 14 کو جو ہے ویلنٹائن ڈے اپنی محبوبہ سے کہا، نن سے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج میرے پاس جو ہے یہ خبر بھیجی ہے کہ آج کے دن اگر ہم دونوں کا جنسی ملاپ ہو جاتا ہے، سیکشول افیئر ہو جاتا ہے نا، تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ اب عورت کو مرد کی ادائیں اس نے جو ہے آگے بڑھایا تو اس نے اپنے آپ کو باہوں میں اس کے حوالے کر دیا اور تمام حدوں کو پار کر گئے، وہ زنا کے مرتکب ہو گئے۔ اب کیا تھا اس کی سزا؟ کرسچینٹی کے اندر اس کو پھانسی دی جائے، پتہ چلا باہر اس کو پھانسی دے دی گئی۔ اب جو پھانسی دے دی گئی تو ویلنٹائن کیا بن گیا؟ اب جو ہے وہ محبت کا خدا بن گیا، شہنشاہ محبت۔ اب کچھ منچلے لوگوں نے اس دن کو ویلنٹائنز ڈے منانا شروع کر دیا۔ اب ہمارے مسلمان نوجوانوں نے بھی اور بچیوں نے بھی اسی اہل روم کی مغربی تہذیب اور کلچر کو، جو مشرکوں کا شیوا تھا اور ایک اس کا پورا کانسیپٹ ایک حرام کاری کے اوپر مبتلا تھا، وہ سسٹم، وہ رواج ہمارے نوجوانوں کے اندر بھی آ گیا، کالجز کے بچوں کے اندر آ گیا۔ تو لیکن ہم کر رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے اصل سبب کیا تھا، یہ ہے کیا، اس کو ہم جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ اور ایک 17ویں صدی کا واقعہ اسی کے اندر لکھا ہے کتاب کے اندر کہ جو ہے 17ویں صدی کے اندر ایک دوشیزہ نوجوان لڑکی نے اپنے تکیے کے تلے 5 کارڈز رکھ دیے یا 5 پتے جو ہے سل دیے اپنے تکیے کے اندر۔ کانسیپٹ کیا تھا کہ اس کا ہونے والا شوہر کون ہے یہ اس کے خواب میں آ جائے۔ اب وہ باہر بات چلی پتہ لوگوں کو۔ اب کیا ہوا کہ اب وہ تو پتے وہاں سل کے رکھے تھے اس نے، اب چلو ویلنٹائنز ڈے کارڈز بھیجنا شروع کیا۔ ایک عاشق نے اپنی معشوقہ کو، ایک محبوب نے اپنے محبوبہ کو، یہ سلسلہ وہاں سے شروع ہو گیا۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں ایسی ہیں جو بیہودہ اور لغو باتیں ہیں، جو بے حیائی کو اور فحاشی کو اور غیر اخلاقی جو ہے حیا سوز باتوں کو جو ہے جنم دیتی ہیں اور اس کی دعوت دینے والی ہیں۔ اب جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ کسی پارک کے اندر جا کر کے ایک نوجوان لڑکا کسی اجنبی لڑکی سے ملے اور تنہائی میں ہو تو عالم کیا ہوگا آپ جان سکتے ہیں۔ آج جگہ جگہ پہ ہوٹلز کھلے ہوئے ہیں اور ایسے جس کو یوم عاشقی کے نام سے لوگ جو ہے تعبیر کرتے ہیں، وہاں پہ نوجوان لڑکا اور نوجوان لڑکی جا کر کے چند گھنٹوں کے لیے اس ہوٹل میں چلے جائیں۔ اب جو حکومت بھی اجازت دے رہی ہے، اب UCC جو ہے یعنی یونیفارم سول کوڈ کا نفاذ، کہ جو ہے بچے، جوان اور بچیوں کو جو ہے باضابطہ قانونی ایک دستاویز اور قانونی حیثیت حاصل ہو گئی کہ ٹھیک ہے کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہے، تم جیسے چاہو رہ سکتے ہو۔ یہ لیونگ ریلیشن شپ کو جائز قرار دیا گیا، قانون کا حصہ بنا دیا گیا۔ اتنے کوڑے ہیں، اتنے اندھے ہیں کہ اخلاق اور تہذیب و تمدن کا جنازہ نکالنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ تو یہ میری گزارش ہے ماں باپ سے بھی اور نوجوان بچوں سے بھی، بچیوں سے بھی، کہ جو ہے خاص طور پہ جو ہے آنے والے دن یعنی 14 فروری کے اندر بچوں کے حالات پہ، بچیوں کے حالات پہ نظر رکھیں۔ ویسے تو ایک دن نظر رکھنے سے کچھ ہونے والا ہے نہیں، بلکہ ان کی بیس اور بنیاد کو صحیح کرنا ضروری ہے۔ اسلامی تعلیمات اور جو ہے قرآن و حدیث سے
بچوں کے رشتوں کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے کی ضرورت ہے، تو انشاءاللہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہترین جو ہے انقلاب آ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو تمام کے تمام اغیار کی سازشوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین وآخر الدعوانا